بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ پاکستان FATF کے پچھلے اجلاس میں ہی گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں آ سکتا تھا، لیکن ایک قریبی دوست برادر اسلامی ملک کی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکا، تو شاید بہت کم لوگ اس بات کا یقین کریں گے، لیکن یہ بات سچ ہے۔ سعودی عرب، پاکستان کا قریبی دوست اسلامی ملک سعودی عرب، اگر پچھلے اجلاس میں وہ پاکستان کے حق میں ووٹ دے دیتا تو پاکستان وائٹ لسٹ میں آ جاتا، لیکن سعودی عرب نے ایسا نہیں کیا اور اپنا ووٹ واپس لیا۔ پاکستان کے حق میں جو ووٹ ڈالنے جا رہا تھا وہ اس نے واپس لے لیا۔ کس کے کہنے پر؟ امریکہ کے کہنے پر۔ کیوں کیا ایسا سعودی عرب نے؟ اور امریکہ نے سعودی عرب کو کیوں مجبور کیا کہ وہ پاکستان کے حق میں ووٹ کو واپس لے تاکہ پاکستان گرے لسٹ میں ہی رہے؟ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ چین، ملائیشیا اور ترکی بھرپور طریقے سے پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے، جس کی وجہ سے پاکستان بلیک لسٹ نہیں ہوا۔ بھارت کی، امریکہ کی لاکھ کوششوں کے باوجود پاکستان گرے لسٹ میں ہی رہا، اور اب انشاءاللہ پاکستان وائٹ لسٹ میں آ جائے گا۔ لیکن یہ ہوا کیا پاکستان کے ساتھ؟ اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاہ محمود قریشی نے جو بیان دیا تھا، جس کے بعد اتنے زیادہ بیانات آ گئے، اتار چڑھاؤ آ گیا سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات کے درمیان، وہ ایسے ہی نہیں انہوں نے دیا تھا۔ کشمیر کے تناظر میں ضرور تھا کہ ہم OIC سے اور زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اور اگر اس طرح سے معاملات نہیں چلے، کشمیریوں کی آواز اس طرح نہیں اٹھائی گئی، تو پھر شاہ محمود قریشی نے کہا تھا کہ میں مجبور ہوں گا کہ میں پرائم منسٹر سے کہوں کہ پھر ایک الگ سے اجلاس بلایا جائے اسلامی ممالک کا۔ تو اس میں کئی وجوہات پھر ہوں گی، اور یہ شاید ایک اور وجہ بھی اس میں ہو۔ اب یہ میرے پاس پوری رپورٹ پڑی ہوئی ہے، وہ رپورٹ کی تفصیل، اس کے کچھ حصے، ورنہ بہت لمبی ہو جائے گی ویڈیو، اس کے کچھ حصے اور سب سے اہم ترین حصہ وہ تو میں لفظ بلفظ آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ BBC کی رپورٹ کیا کہہ رہی ہے اور FATF کے حوالے سے پاکستان کتنی کوششیں کر رہا ہے۔ ابھی آپ کو پتا ہے حال ہی میں پاکستان نے قانون سازی بھی کر لی ہے، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے جو دیے ہوئے تھے نکات کے، ان پر پاکستان عمل کرے جو رہ گئے تھے۔ اب الحمدللہ سب کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان وائٹ لسٹ میں آ جائے گا، لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ اس سے پہلے ہی پاکستان وائٹ لسٹ میں آ سکتا تھا، مگر یہ سعودی عرب نے کیا اور امریکہ کے کہنے پر ووٹ واپس لیا۔ اب امریکہ نے کیوں سعودی عرب کو مجبور کیا کہ سعودی عرب یہ اپنا ووٹ واپس لے، پاکستان کے حق میں نہ دے تاکہ پاکستان گرے لسٹ میں رہے؟ یہ اب میں تفصیل آپ کو بتانے والا ہوں آگے چل کر، لیکن جو اہم ترین حصے ہیں اس BBC کی رپورٹ پر، یہ آپ چیک کر سکتے ہیں، بلکہ میں تو آپ سے گزارش کروں گا آپ ضرور یہ چیک کیجئے۔ BBC کی یہ رپورٹ ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب BBC کی رپورٹ بتا رہی ہے کہ پاکستان میں فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس یعنی FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے اپنا کیس اس وقت پاکستان بھرپور طریقے سے تیار کرنے میں مصروف ہے اور تیار کر رہا ہے، لیکن اب جون 2018 کی بات ہے۔ جیسے جیسے رپورٹ آگے بڑھ رہی ہے، میں اصل بات جو اس میں ہے کہ امریکہ نے کیوں مجبور کیا سعودی عرب کو، اس طرف آ رہا ہوں، لیکن بیک گراؤنڈ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہوتا کیا رہا۔ اب جون 2018 میں FATF نے پاکستان کو اپنی گرے لسٹ میں شامل کیا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان پر یہ جاننے کے لیے مسلسل نظر رکھی جائے گی کہ وہ دہشت گردی اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کو روکنے کے لیے کیا عملی اقدامات کر رہا ہے۔ FATF ایک بین الحکومتی ادارہ ہے جس کا قیام سن 1989 یعنی 1989 میں عمل میں آیا تھا۔ اس ادارے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بین الاقوامی مالیاتی نظام کو دہشت گردی، کالے دھن کو سفید کرنے اور اس قسم کے دوسرے خطرات سے محفوظ رکھا جائے، اور اس مقصد کے لیے قانونی، انضباطی اور عملی اقدامات کیے جائیں۔ پاکستان کو اس سلسلے میں ضروری اقدامات اٹھانے کے لیے اکتوبر 2019 تک کا وقت دیا گیا تھا، جس میں بعد میں 4 مہینے کی توسیع کر دی گئی تھی۔ پاکستان نے یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ دی گئی اس مہلت کے دوران ضروری قانونی کارروائیاں، قانون سازی اور اس پر عمل درآمد کے لیے ایک مؤثر نظام تیار کر لے گا۔ اب فروری 2020 میں FATF نے یہ تسلیم کیا تھا کہ پاکستان نے ٹاسک فورس کی جانب سے دیے گئے 27 مطالبات میں سے 14 پر عمل درآمد کر لیا ہے، یعنی زیادہ پر 27 میں سے 14 پر پاکستان نے
مکمل عمل درآمد کر لیا ہے۔ البتہ تنظیم نے اس بات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان کو گرے لسٹ میں ہی رکھا کہ اس حوالے سے کئی شعبوں میں پیش رفت نہیں ہوئی ہے، یعنی باقی 13 نکات پر مکمل عمل درآمد نہیں ہوا تھا، 27 میں سے 14 پر ہو گیا، 13 پر پیش رفت ضرور تھی، لیکن بہرحال اس کے بعد اب ستمبر میں اجلاس جاری ہے، اور اب اکتوبر میں ہونے والے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوگا ایف اے ٹی ایف کے اجلاس میں کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں ہی رکھا جائے یا وائٹ لسٹ میں شامل کر لیا جائے، یعنی پاکستان کو ایک ایسا ملک قرار دیا جائے جہاں منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت نہیں ہوتی، یا پھر شمالی کوریا اور ایران کی طرح بلیک لسٹ میں شامل کر کے پاکستان پر سخت اقتصادی پابندیاں عائد کر دی جائیں۔ ایران اور شمالی کوریا بلیک لسٹ ہو چکے ہیں، اور عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان کہہ چکے ہیں کہ جو اقدامات کر چکے ہیں الحمدللہ حال ہی میں جو کیے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پاکستان وائٹ لسٹ میں آ جائے گا، لیکن اگر ہم یہ نہ کرتے تو پاکستان خدا نخواستہ اگر بلیک لسٹ ہو جاتا، ابھی بھی بھارت سازشیں کر رہا ہے، اس کا بھی میں ذکر آگے کروں گا، تو پاکستان میں اتنی مہنگائی ہوگی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ڈالر کی قیمت اتنی بڑھ جائے گی، قدر اتنی بڑھ جائے گی کہ ہمارا وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا، اتنے برے حالات ہو سکتے ہیں۔ بہرحال پاکستان کی حکومت کہتی ہے کہ پاکستان اب اس میں آگے بڑھ چکا ہے اور قانون سازی کر چکا ہے۔ اچھا، گرفتاریاں اور سزائیں پاکستان نے کہاں کہاں کب کب دی ہیں؟ ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے جو 14 نکات کا میں ذکر کر چکا ہوں پہلے ہی، اب بھی پاکستان اس پر عمل کر رہا ہے۔ ایف اے ٹی ایف کے ایکشن پلان میں پاکستان سے کہا گیا کہ کلن تنظیموں اور ان سے منسلک لوگوں کو عدالتوں سے سزائیں دلوائی جائیں اور ان کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادیں ضبط کی جائیں۔ بعض مبصرین کے خیال میں ایسا کئی مرتبہ ہوا ہے کہ ایف اے ٹی ایف کے اجلاس سے پہلے پاکستان میں سزائیں دی گئی ہوں اور پابندیاں عائد کی گئی ہوں۔ اس سال اگست میں پاکستان نے ایسے 88 افراد پر پابندیوں کا اعلان کیا جن کا شدت پسند تنظیموں سے مبینہ تعلق تھا۔ ان شدت پسند تنظیموں میں نام نہاد دولت اسلامیہ، القاعدہ اور تحریک طالبان پاکستان جیسی تنظیمیں شامل ہیں۔ یہ تو سب پاکستان کے خلاف ہی تھیں، اس لیے ہم نے تو ان پر پہلی پابندی لگائی تھی۔ بہرحال اسی طرح کالعدم تنظیم لشکر طیبہ کے بانی حافظ سعید کو بھی رواں برس فروری میں ایف اے ٹی ایف کے اجلاس سے پہلے سزا سنائی گئی، جبکہ حافظ سعید کے قریب ترین 3 ساتھیوں کو دہشت گردی کی مالی معاونت کے الزام میں 27 اگست کو عدالت سے سزا سنائی گئی۔ اب دیکھیے کہ پاکستان کی سفارتکاری پر بات کر لیتے ہیں۔ ایف اے ٹی ایف کے ایکشن پلان پر عمل درآمد کے ساتھ پاکستان کی کوشش ہے کہ وہ سفارتی سطح پر بھی اپنا مقدمہ لڑے۔ یہ بی بی سی کی رپورٹ کہہ رہی ہے۔ بی بی سی کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ اب تک ترکی، ملائیشیا اور چین کی حمایت نے پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کی بلیک لسٹ سے باہر رکھنے میں اہم کردار ادا کیا ہے، اور اس دوران چین پاکستان پر دباؤ ڈالتا رہا ہے کہ وہ شدت پسند تنظیموں کے خلاف کارروائیوں کو مزید تیز اور ایف اے ٹی ایف کے مطالبات کو پورا کرے۔ پاکستان اور افغانستان میں قیام امن کے سلسلے میں اپنے کردار کی وجہ سے بھی یہ امید ہے کہ اگلے اجلاس میں امریکہ پاکستان کی مدد کر سکتا ہے۔ اب وہ جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ امریکہ نے کیوں سعودی عرب کو مجبور کیا پاکستان کے حق میں جو ووٹ دے رہا تھا اس کو واپس لے کہ پاکستان گرے لسٹ میں رہے ایف اے ٹی ایف کی، وہ بات آ رہی ہے۔ اطلاعات ہیں کہ گزشتہ اجلاس میں امریکہ نے سعودی عرب کو پاکستان کے حق میں اپنا ووٹ واپس لینے پر قائل کیا تھا۔ پاکستان کو گرے لسٹ سے باہر نکلنے کے لیے سعودی عرب کے فیصلہ کن ووٹ کی ضرورت تھی، یعنی اگر سعودی عرب اپنا ووٹ پاکستان کے حق میں دے دیتا تو پاکستان گرے لسٹ سے باہر نکل جاتا اور یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہوتی۔ اس کے بعد سے پاکستان افغان طالبان کو امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ طالبان اور امریکہ کے مذاکرات صدر ٹرمپ کے اس منصوبے کے لیے بہت اہم ہیں جس کے تحت وہ افغانستان سے امریکی فوجیوں کو نکالنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ بی بی سی کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جی امریکہ چاہتا تھا کہ مذاکرات تیز ہوں، جلد ہوں، اب یعنی غلطیاں اپنی تھیں، لیکن بہرحال وہ کوئی نہ کوئی اس نے بہانہ بنانا تھا، تو لگتا ہے کہ انہوں نے یہ بہانہ بنا کر کہ جی یہ جب تک مذاکرات نہیں ہو جاتے، جب تک یہاں سے پوری طرح سے ہم نکل نہیں آتے افغانستان سے، ہم جان بچا کر ہمارے فوجی، تب تک جناب پاکستان پر دباؤ رکھنے کے لیے انہوں نے سعودی عرب کو قائل کر لیا، دباؤ ڈالا کہ وہ یہ ووٹ پاکستان کے حق میں نہ دے۔ فیصلہ کن ووٹ تھا۔ دیکھیے کس طرح یہ ملکی مفادات ہوتے ہیں، اسی لیے ہر ملک اپنے مفادات دیکھتا ہے، اور پاکستان بھی اسی لیے چاہتا ہے کہ اپنا مفاد دے کر فیصلے کرے۔ یہ بہت ضروری ہو گیا آج کی دنیا میں۔ پاکستان تو اپنا مفاد دیکھتا ہے اور پوری امت مسلمہ کا مفاد دیکھتا ہے، کیونکہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اسی میں ہمارا مفاد ہے، لیکن ہر کوئی ایسی سوچ نہیں رکھتا۔ بہرحال
اب چیلنج کیا ہے؟ BBC کی رپورٹ جو کہہ رہی ہے وہ بھی بھارت پر الزام لگا رہی ہے کچھ عناصر اب بھی پاکستان کی کوششوں کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، ان میں خاص طور پر انڈیا اور اس کی شکایت شامل ہے کہ جی پاکستان نے اب بھی ان شدت پسند تنظیموں کی حمایت ترک نہیں کی جو پاکستان میں بیٹھ کر اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ابھی ایک مشترکہ طور پر ایک ان کی باڈیز ہیں بھارت اور امریکہ کی، ان کا بھی اعلامیہ آیا کہ جی مزید کارروائی کرے، وہی ڈو مور والی بات۔ دیکھیے کیسے کیسے یہ حملے کرتے ہیں پاکستان پر، اصل چیز سی پیک بھی ہے۔ بہرحال اب پاکستان بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے FATF کے معاملے پر، اور اب یہ معاملات انشاءاللہ آپ دیکھیں گے حل ہونے کے قریب ہیں، اور اگلے اجلاس میں بڑی امید ہے، آگے تمام تجزیہ کاروں کا یہ خیال ہے کہ انشاءاللہ پاکستان جس طرح سے کام کر رہا ہے اور جو کام کر چکا ہے اب، تو اس کے بعد کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان وائٹ لسٹ میں نہ آ جائے۔ لیکن جو ہوا ماضی میں نے چاہا کہ میں وہ سب آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ایک اور بہت بڑی چیز، ایک اور بہت بڑی خبر میں بھول رہا تھا لیکن مجھے وہ یاد آ گئی۔ اسرائیل کی ایجنسی ہے، بڑی مشہور ہے اور بدنام زمانہ بھی اس کو کہنا چاہیے، موساد۔ اسرائیل کی ایجنسی، خفیہ ایجنسی موساد کا سربراہ جس کا نام ہے یوسی کوہن نے کیا کہا ہے وہ بھی شاید آپ کو یقین نہ آئے۔ یوسی کوہن نے، موساد کے سربراہ نے سعودی عرب کے حوالے سے یہ بیان دیا ہے کہ جناب جلد ہی اسرائیل کے ساتھ سعودی عرب اپنے تعلقات نارملائز کر لے گا، سب کچھ ٹھیک کر لے گا۔ یہ موساد کا سربراہ کہہ رہا ہے سعودی عرب کے بارے میں، اگرچہ سعودی عرب مسلسل ایسی خبروں کو ڈینائی کرتا ہے، کبھی ان کے اخبارات اسرائیل کے لکھ دیتے ہیں، کبھی ان کے چینلز یہ بات کر دیتے ہیں، کبھی کوئی ملاقاتوں کی بات کر دیتے ہیں، کبھی یہ کرتے ہیں ہمارے وفد جا رہے ہیں سعودی عرب، اور پھر سعودی عرب کی طرف سے شاہ سلمان کئی دفعہ بیان دیتے ہیں، کبھی ان کی کابینہ کا بیان آ جاتا ہے کہ ہم نہیں اسرائیل کو تسلیم کر سکتے جب تک کہ اسرائیل ایک الگ ریاست تسلیم نہیں کر لیتا فلسطین کو، اور ان کے حقوق نہیں دے دیتا۔ اور امریکہ کو فون کر کے شاہ سلمان کہہ چکے ہیں، ان کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو یہی بات، اور اس سے پہلے سب سے پہلے تو سعودی عرب کے وزیر خارجہ کو یہ بیان دینا پڑا تھا، اگرچہ ایک طرح سے انہوں نے UAE کے درمیان اور اسرائیل کے درمیان جو ڈیل ہوئی تھی اس کو سراہا تھا، اس کے بعد بحرین نے مان لیا اسرائیل کو، اب عمان کی بات آ رہی ہے، تو یہ تمام ملک بہت قریب ہیں سعودی عرب کے۔ تو بہرحال یہ اب یوسی کوہن نے یہ بیان دیا ہے، اور انہوں نے اسرائیل کے چینل پر یہ بیان دیا ہے، اسرائیل کے چینل 12 کو انٹرویو دیتے انہوں نے کہا ہے، لیکن ایک سوال کا جواب انہوں نے پوری طرح سے نہیں دیا۔ جب محمد بن سلمان سے ملاقات کے حوالے سے ان سے پوچھا گیا تو نہ انہوں نے اس ملاقات کی تردید کی نہ ہی تصدیق کی، یعنی نہ تو انکار کیا کہ جی میں محمد بن سلمان سے مل چکا ہوں، نہ ہی اس بات کا اقرار کیا کہ جی میں مل چکا ہوں، نہ انکار کیا نہ اقرار کیا۔ تو یہ ڈپلومیٹک آپ کہہ لیں لینگویج ہوتی ہے کہ جس چیز پر آپ پردہ ڈالنا چاہیں آپ کہتے ہیں جی نہ میں تصدیق کروں گا، نہ میں اس سے انکار کروں گا، نہ اس کی تردید کروں گا، یعنی نہ تو کنفرم کروں گا نہ ڈینائی کروں گا۔ تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور یہ اسرائیل کا چینل کہہ رہا ہے، اس کے ایجنٹ کہہ رہے ہیں، اس کی خفیہ ایجنسی موساد کے سربراہ کہہ رہے ہیں جو بات کہ جی جلد ہی سعودی عرب تسلیم کر لے گا اسرائیل کو، اور محمد بن سلمان سے میری یعنی یوسی کوہن موساد کے چیف کی، موساد کے سربراہ کی ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی، اس بارے میں وہ کچھ کہیں گے جی میں نہ ڈینائی کرتا ہوں نہ تصدیق کرتا ہوں۔ تو یہ حالات چل رہے ہیں جناب بین الاقوامی سطح پر، اور امریکہ اس بات پر قائم ہے کہ ابھی 5-6 اور عرب ممالک ایسے ہیں جن سے بڑی اچھی بات چیت چل رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں جلد ہی وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے۔ تو جس ملک کو اپنا مفاد جس چیز میں نظر آ رہا ہے وہ وہی قدم اٹھا رہا ہے۔ یہ 2 ایسی خبریں تھیں جو شاید بہت کم لوگوں کو اس بات کا یقین آئے، مگر وہ کہتے ہیں نا بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، تو اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن جو حقیقت ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ تک پہنچا سکوں۔ لیکن میں ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ پاکستان کے سعودی عرب سے اچھے تعلقات ہیں، اللہ کرے ایسے ہی رہیں۔ ہم نے کسی سے کوئی تعلقات خراب بھی نہیں کرنے، کوئی کسی سے کوئی دشمنی بھی نہیں کرنی۔ اور دیکھیے چین سے بھی اگر حالیہ دور میں آپ نے سبق سیکھنا ہے، چین نے جس طرح ترقی کی ہے، جس تیزی سے 80 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا ہے، اور دنیا میں اب سپر پاور بننے کی طرف جا رہا ہے، سب سے مضبوط ملک بننے کی طرف جا رہا ہے، تو اس نے کئی دہائیاں چپ کر کے محنت کی ہے اور کام کیا ہے اور ترقی کی طرف بڑھا ہے۔ تو پاکستان کی اسٹریٹجی بھی ہونی چاہیے، اور یہی دیکھا گیا ہے کہ حالیہ
دنیا کا جو معاملہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب معاشی طور پر مضبوط ہوتے ہیں تو تبھی آپ پھر دفاعی طور پر بھی اور ہر طرح سے آپ مضبوط ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا پاکستان کو ترقی کی طرف لے کر جانا ہے. ہمیں کسی ملک سے کسی بھی طرح سے تعلقات خراب نہیں کرنے. چین سے ہمارے بہترین تعلقات ہیں، لیکن وہی بات کہ امریکہ سے بھی ہم نے کوئی دشمنی نہیں کر لینی، اور نہ ہی کوئی ایسا ماحول پیدا ہونے دینا ہے کہ جس طرح دشمنوں کی سازش چل رہی ہیں، کوئی فرقہ واریت کا ماحول ملک میں پیدا کیا جائے. اس کو بھی ہم نے ناکام بنانا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.